بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہوگا۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ جو عورت کم بولتی ہے، ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور اس سے بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ امرود کے بیج کھایا کرو، اس سے چہرہ گول ہو جائے گا۔ کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر لے تو جتنا ہو سکے کم کھایا کرو۔ زیادہ کھانے سے بیماری کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال دیں تو وزن 7 دن میں کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم بیماریوں سے پاک رہے گا۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے، اس لیے ادرک اور اجوائن کا استعمال کم کیا کرو۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے املی کا شربت بہت زیادہ مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اگر رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ گنے کا جوس پی لینے سے معدے کے مریض کو شفا ملتی ہے، اس سے معدے کا درد اور معدے کی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے تو وہ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھایا کریں، اس سے قد بھی بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس سے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، الرجی، داد چنبل وغیرہ۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، بہت سی بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جن لوگوں کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں اور اسپغول کا بھی استعمال کریں۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرین اچھے لگنے لگتے ہیں۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ انناس کو رات کے کھانے کے بعد کھاؤ گے تو پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا اور انسان سمارٹ ہونے لگ جائے گا۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اس کو سر اور بدن پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارکہ درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو
تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو تو اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ نہایا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو صبح نہار منہ شہد چاٹ لیا کریں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوگا۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دمہ کے لیے مفید ہے۔ بیوقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گنے کا رس پیا کرو، اس سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اس کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر کبھی بھی نہانے کے لیے مت جاؤ۔ کھانے کے اوپر سے پانی مت پیو۔ جب تک کھانا ہضم نہ ہو جاگتے رہو۔ جو شخص زیادہ نمک استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو نقصان ہوتا ہے۔ 12 منٹ واک کر لو، کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس سے معدے کی تیزابیت اور معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جلدی جھریاں آ جاتی ہیں۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں۔
یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن لگا دیں۔ 15 منٹ کے بعد چھنی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اس میں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، آپ اس کے لیے چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ کشمش اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ جسمانی کمزوری ختم ہوگی۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالا جائے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی، دماغی کمزوری دور ہوگی، آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگ جائے گی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ اور کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ انار جسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، ماہواری میں درد نہیں ہوگا۔ پیٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو شہد استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، چینی کے بغیر دودھ پئیں۔ ورزش کو جاری رکھیں۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر ٹیک کے بیٹھا کرو، مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے 10 دانے انجیر کے کھانے چاہیے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ معمولی چوٹ لگ جانے پر خون بہرا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ پیاز کا رس گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالنا بہت مفید ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ 1 کیلا کھلایا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چاٹ لیا کرے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں، یہ مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں، دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔
جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے، شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ چھہارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے مفید ہیں، سر درد میں سکون دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے؟ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو سکتا ہے۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ گرم غذاؤں سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو اس کے لیے یہ چٹنی بنا کر دن میں کھانے کے ساتھ استعمال کریں، اور آپ نے یہ چٹنی بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے۔ لہسن، ادرک، سوکھا دھنیا اور پودینے کے چند پتے، اس میں انار دانہ شامل کرنا نہ بھولیں۔ یہ چٹنی آپ نے بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے، اس سے آپ کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے کے بعد کبھی پانی مت پئیں، ورنہ آپ کے دانت جواب دے جائیں گے۔ ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سونف اور دودھ پی لیا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے قبض نہیں ہوتی۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بھنے ہوئے چنے، پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، اس مرض کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو کیلے کھاؤ۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ پانی میں ایک چٹکی ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اچار تیار کرتے وقت آم کی گٹلی مت پھینکو، کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ڈال دو
پیٹ درد میں فائدہ مند ہے۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے تلوؤں کی مالش کرنی چاہیے۔ سونف چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لو۔ خاص سردی کے موسم میں سردی سے بچنا ہے تو مچھلی کا استعمال کریں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر پی لو، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ کان چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، ماتھا بڑا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔